السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سکون قلب بھی ہے، اطمینان قلب بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ جب آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنا گھرانہ، اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، اپنا پیشہ، صنعت و حرفت، کام، سبھی میں مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے۔ لیکن جب بے سکونی پیدا ہو جائے دل کے اندر، پھر انسان کے لیے اہل و عیال خوشی کا باعث نہیں ہوتے، اولاد بوجھ محسوس ہوتی ہے، رشتے گراں طبیعت پر گزرتے ہیں، ان کے ساتھ نباہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اپنی جاب، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اس میں لگنے میں راحت نہیں معلوم ہوتی، خوشی نہیں ہوتی۔ اس لیے سکون اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بعض رشتے ایسے بنائے ہیں جو سکون کا ذریعہ ہیں۔ ایک تو گھر بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر کو سکون کی جگہ بنایا۔ انسان کہیں بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، فطرتاً اس کو سکون اپنے گھر میں آتا ہے۔ اور گھر میں سکون کی وجہ کچھ رشتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے باعث سکون بنایا۔ ان میں سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور یہ معاشرے کی اکائی بھی ہیں، یعنی انسانی سوسائٹی کا بنیادی یونٹ بھی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا بنانے کے بعد جب اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہے تو ساتھ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی اتارا ہے، جوڑا اتارا ہے۔ کہ پہلے دن سے یہ تعلیم ہے کہ انسان فطرتاً اپنا خاندان بناتا ہے، خاندان کے ساتھ جڑتا ہے، خاندان اس سے تشکیل پاتے ہیں۔ لہٰذا ہر وہ امر، ہر وہ معاملہ، ہر وہ رخ جو انڈیویجولزم، تنہائی پسند بنائے، وہ ناپسندیدہ ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے تنہا رہنا۔ اس لیے شریعت میں تجرد کی زندگی، تنہا پسندی کی زندگی پسند نہیں کی گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے المؤمن یألف، مؤمن وہ ہوتا ہے جو مانوس ہوتا ہے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس مؤمن میں، اس انسان میں کوئی خیر نہیں جو نہ مانوس، نہ تو مانوس ہوتا ہے نہ اس سے لوگ مانوس ہوتے ہیں۔ ایک مزاج بن جاتا ہے جو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کے اندر بن رہا ہے، جس کو آپ جنریشن گیپ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل کا ہم سے دور ہونا، بچوں کا ہم سے دور ہونا۔ سوشل میڈیا حل نہیں ہے کہ انسان اس میں کھو جائے، اس میں اپنا وقت لگائے۔ مجھے تو اس دن بڑا تعجب ہوا کہ ایک پاکستان کے بڑے بزنس مین جو پاکستان کے ٹاپ 10 لوگوں میں سے ہیں، ان کی کسی عزیزہ کا انتقال ہوا، تو دعا کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے قریبی ساتھی نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ موبائل اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، پاکستان کے بڑے بزنس مین لوگوں میں سے اپنا زیادہ وقت موبائل کی فضول سرگرمیوں میں نہیں لگاتے، فضول مشاغل میں خرچ نہیں کرتے۔ آج ہمارا بہت قیمتی وقت سکرین ٹائم لے رہا ہے، بہت قیمتی وقت، گھنٹوں اس میں گزر جاتے ہیں۔ ہم تو چونکہ اس ایج میں ہیں یا اس وقت میں پہنچ چکے ہیں کہ ہم بچپن، لڑکپن، جوانی سے آگے ہیں، لیکن وہ جو نوجوان نسل ہے، جو بچے ہیں، ان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کے اثرات کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ تنہا پسند ہونے کے، الگ رہنا، منفرد رہنا۔ تنہا پسند انسان کیوں رہنا چاہتا ہے؟ وہ کسی کی ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتا، وہ تعلقات نہیں نبھانا چاہتا، وہ معاملات نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر بچہ اس طرح زندگی گزارتا ہوا بڑا ہو گیا، نہ اس کا تعلق اپنے والدین سے درست ہوگا اور نہ ہی اس کی ازدواجی زندگی بہتر ہوگی۔ اس لیے ابھی سے ہمیں خاندان بنانے ہیں، خاندانوں کو جوڑنا ہے۔ ہمارے لیے مغربی زندگی مشعل راہ نہیں ہے، اس زندگی کے پیچھے جو ہمارے نوجوان دوڑ رہے ہیں، ہمارا میڈیا بھی تربیت کر رہا ہے۔ آپ ان کی زندگی تو دیکھیں، ان ممالک میں جب ہم گئے تعجب ہوتا تھا کہ مرد تنہا رہتا ہے اور عورت کہ وہ بھی تنہا ہے، اور بوڑھا آدمی تنہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اٹلی میں ہم ایک جگہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک بوڑھوں کے پاس لے کے جائیں گے۔ وہ مقام ایسا تھا، کافی ہاؤس تھا یا بار تھی، جو بھی تھا، سارے ہی بوڑھے بیٹھے ہوئے، ایک جوان بھی نہیں تھا اس میں۔ تو یہ عدم توازن ہے نظام کے اندر، جس کے نقصانات ہم اٹھائیں گے نفسیاتی امراض کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، ذہنی بیماریوں کی صورت میں۔ اس لیے اپنی فطرت کی طرف واپس پلٹنا ہے، ذمہ داریاں نبھانی ہیں، خاندان بنانے بھی ہیں، بچانے بھی ہیں۔ تو خاندان کی جو بنیادی اکائی ہوتی ہے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اور اس رشتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ازدواجی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا تاکہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو تمہیں سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت
اور رحمت کو اللہ نے رکھا ہے اس رشتے میں۔ مرد عورت الگ خاندانوں کے ہوتے ہیں، ان کی تخلیق الگ، مرد الگ خاندان، عورت الگ خاندان سے، مرد کی الگ نفسیات، عورت کی الگ نفسیات، مرد نے الگ ماحول میں پرورش پائی، اس خاتون نے الگ ماحول میں پرورش پائی، نکاح ہوتے ہی محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ لہذا خاندان بنانے کے لیے سب سے پہلے اس رشتے کو مضبوط ہونا ضروری ہے۔ میں 2-3 صرف بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی دیتا ہوں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہر نفسیات یہ بات کہتے ہیں کہ فطرتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو انا پسند اور عورت کو جذباتی بنایا ہے، ایموشنل۔ یہ دونوں کی الگ الگ نفسیات ہے۔ عورت ایموشنل ہوتی، جذباتی ہوتی ہے، اور مرد انا پسند۔ یہ دونوں چیزیں بری بھی ہیں اور خوبیوں والی بھی ہیں۔ مرد میں جب انا پسندی ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے، اس کا مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ یہ موم کی طرح نرم نہیں ہوتا، کسی معاملے پر، فیصلے پر عزم کے ساتھ اور تصمیم کے ساتھ جم جاتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ اور منفی پہلو یہ ہے کہ یہ انسان بسا اوقات گھمنڈ کی طرف چلا جاتا ہے، تکبر اور غرور کی طرف۔ اور عورت ایموشنل ہوتی ہے، جذباتی۔ اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی۔ اس کی مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس میں نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور اس کا غلط پہلو یہ ہوتا ہے جب حد اعتدال سے باہر چلا جائے، ضدی پن۔ تو مرد کبھی اپنی انا کی وجہ سے عورت سے ناراض ہو، ٹکرائے، تو عورت صبر کر لے، اپنا جذباتی اظہار نہ کرے، اختلاف بڑھے گا، جھگڑا بڑھے گا۔ اور اگر عورت جس میں اللہ تعالیٰ نے جذباتی قوتیں رکھی ہیں، جذباتیات کے تحت اس کو رکھا ہے، تو اپنے جذبات کی بڑھاس نکالے گی، اور مرد کہے کہ میں نہیں سننا چاہتا، پھر تو معاملہ درست نہیں ہوگا۔ سن لیں، صبر کر لیں، تاکہ معاملات درست ہو جائیں۔ ایک طرف انا ہے، ایک طرف جذباتیت ہے، اللہ نے نفسیات ہی الگ بنائی۔ اب کیسے جڑیں؟ کچھ یہ صبر کریں، کچھ وہ صبر کریں، تو معاملہ جڑ جائے گا۔ ہر بات کا جواب دینا نہیں سکھایا گیا۔ اور دوسری چیز، کچھ چیزیں عورتوں کی پسندیدہ ہوتی ہیں، جیسے گھر کے سامان، ان کے پردے، صوفے، برتن وغیرہ، اس میں عدم مداخلت کیا کرے، اس کے اندر عدم مداخلت کیا کرے۔ رائے لے لے تو اچھی بات، ان کی ترجیحات کی چیزیں آنی چاہیے۔ انہوں نے گھر میں رہنا ہے، ان کا تعلق ان چیزوں سے زیادہ ہے، برتنوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، ان کا زیادہ ہے، لہذا ان کی بات کو ان کی رائے کو ترجیح دی جائے اس معاملے میں۔ اور تیسری بات یہ ہے، عورت کا اپنے مائکے میں جو تعلق ہے وہ بلڈ ریلیشن کا ہے، وہاں محبتیں اور طرح کی ہیں۔ اور عورت جب اپنے سسرال میں آتی ہے تو وہاں بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، وہاں محبتیں پیدا کرنی ہوں گی، وہاں محنت کرنی ہوگی، وہاں معاملات کو ایسے نبھانا ہوگا کہ ساس بہو کے درمیان اور بہو ساس کے درمیان اور اس خاندان کے درمیان محبتیں قائم ہوں۔ اور خاندان دو طرح کے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، مشترک خاندان، اور غیر مشترک خاندان۔ غیر مشترک خاندان کی اپنی خوبیاں ہیں، لیکن جو مشترک خاندان ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے رہتے ہیں، جیسے آج کل کے حالات ہیں۔ والدین کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ ہر بیٹے کو الگ الگ گھر بنا کے دے، اسی گھر میں آ کے رہنا ہوتا ہے، جس میں دیور بھی ہے، دیورانی بھی ہے، جیٹھ بھی ہے، جیٹھانی بھی ہے، سبھی ہیں۔ تو جب جو مشترک خاندان ہوتے ہیں اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کہ انسان میں صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے،
اور کام باہمی تعاون سے ہو جاتے ہیں، لیکن مشترک خاندان میں صرف وہی گزارا کر سکتا ہے جو نزاعی معاملات میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹے، اوروں کو ترجیح دے، وہی رہ سکتا ہے مشترک خاندان میں۔ اور جس کا یہ مزاج نہیں ہے اس کو چاہیے کہ الگ گھر لے۔ والدین دیکھ لیں جس بچے کا یہ مزاج نہیں ہے، جھگڑا بڑھانے والا ہے، الگ گھر لے کے دو، رینٹ پہ لے دو، کیونکہ جس گھر میں بہت سارے مرد عورتیں اکٹھے رہتے ہوں وہاں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ لہذا جوائنٹ فیملی سسٹم میں صرف وہاں گزارا ہو سکتا ہے کہ جہاں مسائل آتے ہی آدمی 2 قدم پیچھے ہٹ جائے، تو پھر معاملات درست چلیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی ہے کہ میں ضامن ہوں جنت کے وسط میں اس کو گھر دلاؤں جو حق پہ رہتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم ایثار پہ ہوتا ہے، اوروں کو آگے بڑھائیں، اوروں کو چیز مل جائے، تو یہ نظام قائم رہتا ہے۔ اس کی اپنی خوبیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان کی اکائی کو جو ہے وہ میاں بیوی کو بنیاد بنایا، اس سے خاندان بنتا ہے۔ تو کسی بھی خاندان کے 3 ستون ہوتے ہیں: میاں بیوی، بچے اور بزرگ۔ ان تینوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں توازن قائم کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ، ان کی حق تلفی ہو گئے، یا کسی جگہ حق تلفی شوہر کی ہو جائے یا بیوی کی ہو یا بچوں کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق دیے، اس لیے اس خاندان کے اندر جس میں بڑے بھی موجود ہوں، بچے موجود ہوں، تو اس کے اندر کیسے نظام زندگی کو چلانا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے سسٹم کو اس طرف نہیں لے جانا کہ ہمارے ہاں اولڈ ہوم قائم ہونے لگے۔ یہ فطرت دین کے خلاف ہے، مزاج دین کے خلاف ہے کہ اولڈ ہوم قائم ہو جائیں اور وہاں اپنے بوڑھے والدین کو رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: فلیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ وہ شخص ہماری راہ پر نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ اس لیے خاندان کے اندر پہلے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کیا جائے گا۔ چھوٹے اس نتیجے میں بڑوں کے ساتھ عزت اور تکریم کا معاملہ کریں گے۔ ہمارے ہاں تعلیم کے شعبے میں اساتذہ اپنے طلبہ کے ساتھ جتنی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، طلبہ اتنی ہی تعظیم اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں۔ اس لیے بڑے جتنی شفقت کا معاملہ کریں گے، بچے اتنی تعظیم بڑوں کی کریں گے، تکریم کریں گے۔ یہ دونوں کی طرف نظام دونوں کی طرف سے ہے، دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے گھر میں اگر بڑے ہیں اور وہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں ہیں، میرے ساس اور سسر ہیں، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، تو کیسے خدمت کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے: ما اکرم شاب شیخا لاجل سنہ الا قید اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ۔ جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی عزت اور خدمت کرے گا۔ اس لیے میرے لیے بوڑھے لوگ، ساس اور سسر، بوڑھے دادا اور دادی، نانا اور نانی، یہ رشتے انتہائی ذی مکرم ہیں، ذی محترم رشتے ہیں۔ بوڑھے لوگ اور بڑے لوگوں کا ایک مقام ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی۔ ایک دفعہ ایک مسئلہ میں کچھ لوگ آئے، کوئی قتل ہو گیا تھا، تو اس میں قوم کے سب سے چھوٹے آدمی نے بات شروع کی، من اصغر القوم۔ بہت سارے لوگ آ کے بیٹھے، ایک چھوٹے آدمی نے عمر کے اعتبار سے چھوٹے بندے نے بات شروع کی۔ آپ نے فرمایا: کبر الکبرا، بڑوں کو اپنے بڑے ہونے کا مقام دو،
بڑوں کو اپنے بڑے ہونے کا مقام دو، پہلے بڑے بات کریں. کبر الکبر، بڑوں کا اپنا مقام ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلمی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کسی بوڑھے انسان کا اکرام کیا جائے. یعنی بوڑھے انسان کا اکرام بھی خدا کی تعظیم کا ایک حصہ ہے. اس لیے گھر کے اندر بڑے ہیں اور میرے ہی اپنے والدین کے ساتھ بے کرامی کا معاملہ ہو، بد تہذیبی کا معاملہ ہو، میری اولاد میرے ساتھ موجود ہے جو یہ منظر دیکھ رہی ہے. بہترین خاندان ہوتے ہیں جس میں اپنے بڑوں کو عزت دی جاتی ہے، بڑوں کو مقام دیا جاتا ہے، رتبہ دیا جاتا ہے، اور یہ رتبہ اللہ نے دیا ہوا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی یہ تھا کہ ہمیشہ بڑوں سے آغاز کیا کرتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مجلس میں، داہنی جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، فضل ابن عباس یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کی عمریں 10 برس کی ہیں. آپ کی داہنی جانب بیٹھے ہوئے تھے، بائیں جانب اشیاخ بیٹھے ہوئے تھے، مشائخ، شیخین بھی، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی پینے کی چیز آتی تھی پیالے میں، تو آپ نوش فرماتے تھے اور پورا مجمع اور مجلس منتظر رہتی تھی کہ اگر کچھ بچ جائے تو برکت کے لیے ہم بھی نوش کر لیں، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے نوش فرما رہے. بلکہ یہاں تک کوشش ہوتی تھی کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک، فم مبارک پیالے کے جس حصے کو لگے، ہمارے فم بھی اسی حصے کو لگے. تو آپ نے تھوڑا سا نوش فرمایا اور عادت مبارکہ کی وجہ سے اپنی داہنی جانب دیکھا تو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، فضل ابن عباس یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اور بائیں جانب مشائخ. اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ داہنی جانب سے شروع فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام اتأذن لی ان اعطیها المشائخ او الاشیاخ، بیٹے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پیالہ مشائخ کی خدمت پیش کر دوں، بڑوں کو دے دوں. وہ بھی بڑے ذہین تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا جو مشروب با فضل با برکت باقی ماندہ ہے، اس پر میں اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، آپ مجھے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا اور انہوں نے نوش فرما لیا. لیکن بڑوں کے لیے اجازت چاہیے. کتنی حقوق کی ادائیگی ہے. چھوٹے بچے سے اجازت مانگی گئی. بڑوں کے لیے کتنا اعتدال ہے ہمارے دین کے اندر، کتنی حقوق کی ادائیگی ہے. تو اس لیے گھروں کے اندر جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیسے ہو ہمارا، بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ. اللہ جل شانہ نے اس کے اصول قرآن پاک میں بیان کیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ ہی کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور 5 اصول بیان کیے. اگر والدین سے اختلاف ہو جائے، والدین اور ہماری رائے آپس میں نہ ملے، تو کیا کرنا چاہیے، کیسے گفتگو کریں ہم اپنے والدین سے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا کوئی ان میں سے ایک تمہارے پاس بوڑھا ہو جائے. پہلا اصول یہ ہے فلا تقل لہما اف، اف تک مت کہو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، اور انتہائی ادب کے ساتھ بات کرو. اگر اختلاف رائے ہے تو والدین سے کیجئے لیکن ادب کے دائرے کو سامنے رکھتے ہوئے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
اور ان کے سامنے اپنے بازو کو جھکائے رکھے، سینہ تان کے نہ چلو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پانچواں حق ہے کہ یہ دعا مانگو، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ مہربانی فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، جب میں ناتواں تھا، پیدا ہو کے ان کے ہاتھوں میں آیا تھا، خدا پاک نے ان کے قلوب میں محبت پیدا کی تھی میرے لیے، انہوں نے بڑی قربانیاں کی۔ نوجوان تو جن کی اولادیں نہ ہو اس بات کو نہیں سمجھتے، جب بچے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ چھوٹے بچوں کو لے کر والدین ہاسپٹل جاتے ہیں کسی بیماری کے سبب، تو وہ جو انجیکشن لگتا ہے نا، وہ انجیکشن ان کے دلوں پہ لگتا ہے، جو بچے کو لگتا ہے ان کے قلب پر لگتا ہے، والدین کے جو ڈرپ لگاتے ہیں ان کے جگر پہ لگتی ہے۔ اتنی محبت اللہ نے والدین کے دل میں اولاد کے لیے ڈالی ہے، بڑی قربانیاں کی انہوں نے، اس لیے وہ خاندانی نظام نہیں ڈیولپ کرنے کہ جس میں والدین کو اولڈ ہوم تک لے جانا پڑے، ہم اپنے بوڑھے لوگوں کو سنبھال نہ سکیں، نہیں، ہمیں خاندان بنانے ہیں، یہ بڑے ہمارے لیے برکت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تمہاری برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہیں، البرکت مع اکابرکم، برکت تو بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے ہمارے سسٹم میں بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تب یہ خاندان ہے۔ لیکن اس خاندان کو بنانے کے لیے والدین کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر بچپن میں بچے کو جہاں تربیت کی ضرورت، جہاں ان کو خوراک کی ضرورت، جہاں ان کو شفقت اور محبت کی ضرورت، اس میں باپ وقت نہ دے، اور پھر آگے بڑھ کر یہ حالات بھی آ جائیں کہ ماں بھی وقت نہ دے، کیونکہ اس کی جاب ہے، اس نے جانا ہے، وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے، اس کی ماں کی شفقت کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ہمارا نظام اسلام اور نظام ہے، مغرب کا نظام اور ہے۔ ہمارے ہاں مردوں کو ذمہ داریاں گھر کی باہر کی دی گئی، عورتوں کو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں دی گئی۔ خاندان بنانے اگر تو کیسے ایک عورت باہر کے نظام میں چل سکتی ہے جب حمل کے مسائل اس کے ساتھ ہوں، وضع حمل کے میں وہ معاملات بھی پیش آتے ہیں، زندگی اور موت کا خطرہ ہوتا ہے، 2 سال تک دودھ پلائیں اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، پھر 7ویں سال باپ کو حکم ہے یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو، وہ 7ویں سال اس سے شریعت مخاطب ہو رہی ہے، اتنے سال وہ ماں کے ساتھ ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، وہ بچی کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اتنے نظام کے اندر اگر یہ نظام ہو تو پھر کس طرح یہ نظام بنیں گے کہ جس میں مرد باہر کی ذمہ داریاں نہ سنبھالیں، عورتیں باہر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، تو کیسے نظام ڈیولپ ہوں گے، یہ خاندان کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ آج مغرب اس پر سوچ رہا ہے لیکن اس کے پاس حل نہیں ہے، وہ واپس جانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان بچانا چاہتے ہیں، فیملی سسٹم بچانا چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارے بڑوں کے لیے بھی یہ پوتے نواسے وہ راحت اور خوشیاں ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں مل سکتی، لہذا یہ ہماری نفسیاتی ضرورت ہے، ہماری طبی حاجت ہے کہ ہم ان رشتوں کے ساتھ جڑ کر چلیں اور رشتوں کو جوڑتے رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سامنے رہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دیں اور اس کی عمر لمبی کر دیں، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کر لے، یہ مشقت اٹھا لے، 2 مددیں اللہ فرما دیں گے، رزق میں بھی اضافہ کر دیں گے اور عمر میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔